बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह आज हम पेश कर रहे हैं लंदन से। मोहतरम नाजरीन, अब तक हमने अपने प्रोग्राम्स में आपकी खिदमत में उलमा इकराम की गुफ्तगू पेश की, इंटेलेक्चुअल्स की गुफ्तगू पेश की। हमारे पास साहिबान बसीरत आते रहे जो बड़े बड़े रोशन दिमाग हैं पाकिस्तान के। ख़वातीन व हज़रात, ये चार नौजवान साहिब बसीरत हैं। ये नौजवान वो हैं कि जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। ये साहिबान बसीरत और साहिबान इदराक हैं। हम इन नौजवानों से ये जानना चाहेंगे कि ये उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक़ से किस तरह सोचते हैं और उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला किसे तसव्वुर करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हस्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। हम चलते हैं लाहौर, जहाँ मुंतज़िर हैं मोहतरम क़ारी खालिद उस्मान अलवी अल-अज़हरी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फ़िस समाई वल अर्दि वहुवस समीउल अलीम। बल क़ालू अज़ग़ाथु अहलामिन बल इफ्तराहु बल हुव शाइर फल्यअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। वमा أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह क़ारी साहब। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे मुंतज़िर मोहतरम मोहम्मद असलम राव साहब। आइए एक बार फिर लाहौर चलते हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। पैगंबर ने कहा कि जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है, मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि यह कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि उसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं,
بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے۔ تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیج دیے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا، آدمیوں میں سے ہی بھیجا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھی بھٹک جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں سب سے پہلے جن کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہیں محترم محمد صفوان اکرم صاحب۔ صفوان اکرم صاحب اسٹوڈنٹ ہیں پی ایچ ڈی کے، بایو ٹیکنالوجی آپ کا سبجیکٹ، اور آپ کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ آپ پہلے پاکستانی ہیں جن کا نیچر پر آرٹیکل پبلش ہوا۔ خواتین و حضرات، ایک اور تعارف آپ کا یہ کہ سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، سابق وائس چانسلر اکرم چودھری صاحب کے آپ صاحبزادے ہیں۔ تشریف فرما ہیں محترم عدنان رفیق صاحب۔ عدنان رفیق صاحب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں پالیٹکس میں، آکسفورڈ سے آپ کا تعلق ہے۔ آکسفورڈ کی جو یونیورسٹی کی پاکستان سوسائٹی ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں۔ تیسرے مہمان ہمارے، ان کا تعلق کیمبرج سے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی، محترم عمران دولتانہ صاحب، اور ہمارے پروگرام کی چوتھی اور آخری شریک محترمہ زہرا امام صاحبہ۔ خواتین و حضرات، یہ بچی ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ ہے، 3rd ایئر میں آپ پڑھ رہی ہیں، صاحب نگاہ ان چیزوں کو محسوس کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، بہت اچھی اوریٹر ہیں، اور آپ کا تعلق ہے سینٹ جارجز سے۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم صفوان اکرم صاحب سے۔ صفوان صاحب، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آج ہمارے پاس کوئی انٹلیکچوئل نہیں ایسا، نہ کوئی ایسے مولانا، کوئی دانشور، آپ چاروں ہیں۔ آپ یہ بتائیے ہمیں کہ امت مسلمہ 1.5 ارب کی آبادی، ہمارے 57 اسلامک اسٹیٹس، بڑی معدنیات، بڑے منرلز وغیرہ وغیرہ، ہم مسلسل زوال کا شکار ہیں، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کو ایسے کہوں گا کہ دیر آر 4 میجر ریزنز ہیں میرے خیال میں۔ جب ہمارے لوگوں نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی چھوڑ دی، اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا، تو ہم لوگ تنزلی کا شکار ہو گئے۔ آج کسی بھی اسلامی ریاست کو لے لیں تو یہ نہ لیڈرز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، نہ عوام کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ آج جب ہم یورپ میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے ہر پوسٹ کا۔ ہمارے نہ ہمارے ملک میں ہے، نہ پوری امت مسلمہ میں کہیں ہم کو ویسی اکاؤنٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ دوسرا جو میجر فیکٹر میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ دی۔ حلال اور حرام کو میں ایسے کہوں گا کہ ہم سب کا اکیڈیمیا سے میجرلی یہاں پر تعلق ہے، تو ایک استاد ہے، اگر وہ 2 گھنٹے کا لیکچر بک کرتا ہے، وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے گا، آدھا گھنٹہ جلدی چھوڑ دیں گے۔ ایک طالب علم ہے، ہم کو 8 گھنٹے روزانہ ہمارے ایڈمیشن فارم پر لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہے، ہم 8 گھنٹے ایکٹیو سٹڈی نہیں کرتے، تو یہ حرام کمانا ہے۔ تو ہم لوگوں نے جس طرح ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی وہ چھوڑ دی۔ دوسرا، یونٹی۔ آپ کو امت مسلمہ میں جس طرح ابھی اب گریس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس طرح یورپین یونین اس پر ڈیلیبریٹ کر رہی ہے، ہم مسلمانوں نے ایک یونٹی اوور آل کھو دی۔ چوتھا، ہم لوگ بہت ہی بزدل ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے کہ آج جب عراق میں اگر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ملتے تو امت مسلمہ سے کوئی خاص آواز آتی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ 4 ایسی ریزنز ہیں جس سے ہم لگاتار تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 4 ریزن انہوں نے بتائیں عدنان صاحب، یہ 4 بہت اہم موضوعات ہیں نا، لیکن اس میں ایک بات یہ کہ حلال و حرام
احتساب کی باتیں کر رہے ہیں، پھر بزدلی کی بات کی انہوں نے، تو یہ اچھے چاروں پوائنٹس بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایجوکیشن پر توجہ نہیں ہے. ریسرچ کسی بھی طرح ذہن کے کسی گوشے میں جگہ نہیں بناتی. لیکن ایک بات جو بزدلی کی بات کی، میں ذرا اس پہ چاہتا ہوں کہ اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں. پھر ہم بات کریں گے ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ، ہم بات کریں گے ڈیموکریسی پر، ہم یہ بات کریں گے کہ ڈکٹیٹرز مسلم امہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو دین کا تصور ہے، وہ دین کا تصور کتنا خالص ہے اور کتنی اس میں ملاوٹ آ گئی، کیا وہ تصور خالص ہے یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بزدلی سے ان کی مراد جو ہے وہ آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس عالم اسلام میں لوگ بزدل ہو گئے ہیں، ان کا اللہ پہ اعتماد کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو جو بزدلی کا نظریہ ہے یا کانسیپٹ ہے، اسے ہمیں تھوڑا سمجھنا پڑے گا، کیونکہ بہادری، بزدلی یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی. یہ انسانی ویلیوز ہیں، یہ انسانی جذبات ہیں جو کہ ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. ہر قوم اب ایز اے ہول اگر بات کی جائے نیشنل کیریکٹر کی، تو اس میں آپ کو اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں کمپلیکیٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے جس میں بہت سے سوشل، اکنامک، سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو کہ ایک سرٹن بیہیویئر کو جنم دیتے ہیں، جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جس کو ابھی صفوان نے بڑے اچھے طریقے سے کیا. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال مگر یہ ہے کہ کیا آپ ان کی بات سے اتفاق کرتے میں ہیں؟ تھوڑا سا اگر سٹیپ بیک کروں، آئی تھنک ایک سٹیپ ہم پیچھے جائیں، تو سب سے پہلے میں دو چیزیں ذرا اگر ہم ڈیفائن کر لیں. سب سے پہلے کہ امت مسلمہ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم سب اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور وہ دنیا کے ہر ملک میں ہم مسلمان بستے ہیں، اور ان کا ایک تعلق ہے آپس میں اپنے ایمان کے حوالے سے آپس میں، اور یہ ہمیشہ سے صدیوں سے رہا ہے. مگر جو چیز اور حج کے موقع پہ اس کا ایک عملی مظہر دیکھنے میں آتا ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. مگر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہسٹری میں 1400 سال میں اسلامی ملکوں میں مختلف امپائرز رہی ہیں اور مختلف ڈائنیسٹیز چلی ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی بھی وقت ایسا نہیں ہوا کہ جتنے مسلمان دنیا میں بستے تھے وہ پولیٹیکلی، اکنومیکلی اور سوشلی ان میں ہوموجینٹی ہو. ایسا کبھی بھی آج تک نہیں ہوا اور نہ ہی یہ ہوگا. تو اور نہ ہی یہ ہوگا. مطلب یہ تو مطلب سوشل ہوموجینٹی تو پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا. مطلب ایک افریقہ میں ایک بسنے والا مسلمان کلچرلی، سوشلی، اور ایک امریکہ میں بسنے والا مسلمان میں کچھ نہ کچھ فرق تو ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک، اب اسی ضمنی سوال ہے، ایک ضمنی سوال سے میں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کی بنیاد پر بائنڈنگ نہیں ہو سکتی؟ بائنڈنگ ہو سکتی ہے، اور بائنڈنگ ضرور ہونی چاہیے. اس میں بہت اسٹرانگ تعلق ہے آپس میں سب کا. مگر اس کو ایک اچھا، اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ امپائرز کے بعد آج کا جو دور ہے وہ نیشن سٹیٹس کا دور ہے. آج مختلف ممالک، دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں اس وقت، اور آخری امپائر جب ہم نے بکھرتے دیکھی تو آپ نے آخر میں یہ رشین امپائر کا بکھرنا دیکھ لیا، شیرازہ بکھر گیا، اس سے پہلے برٹش امپائر بکھر گیا. اور آج کے دور میں اگر کوئی امپیریلسٹ پاور ایک امپائر بنانے کی کوشش کرتی ہے تو آئی تھنک اس کے لیے بہت مشکل ہے. یہ عراق اور افغانستان کی انویژنز میں آئی تھنک امریکہ نے جو سبق سیکھا ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ ایک امپائر بننا انلیس کہ بہت ڈراسٹک ٹیکنالوجیکل چینج آ جائے وہ بڑا مشکل ہے. اور میرے اپنے خیال میں جہاں تک پولیٹیکل اور آٹونومی کا تعلق ہے تو مزید علاقے اور ریجنز مور آٹونومی اختیار کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں، اب امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر 57 مسلمان ملک ہیں جن کے درمیان ایک ایمان کا رشتہ ہے جو کہ اسٹرانگ ہے، اس کی بنیاد پہ کیا وہ اپنے اٹانومی رکھتے ہوئے کوئی یورپین یونین کی طرز پہ کیا کوئی آپس میں ممکن ہے اشتراک عمل اس چیز میں؟ تو پہلے ہمیں نا تھوڑا سا یہ امت کا اور امہ کا جو کانسیپٹ ہے ان 21st سینچری اینڈ گوئنگ فارورڈ، تھوڑا سا اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ وٹ از ان دی ریلم آف پاسبلٹی، اور جو ہسٹری بھی ہمیں بتاتی ہے اور جو ہم فیوچر دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، اس میں یہ بالکل اس سے انکار ممکن نہیں ہے. ہم رہتے ہیں 21st سینچری میں، جو مسائل ہیں آج کے وہ ذہن میں رکھنے ہیں. لیکن اس وقت 57 جو اسلامک کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز جو ہیں، ان میں جہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے مسلمانوں کی، ان میں جو مسائل ہیں، جو عوام مسائل فیس کر رہے ہیں، جی ڈی پی ہمارا کم ہے، ہم غریب ہیں، ہم جاہل ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کا ایجوکیشن پہ کیا خرچ ہو رہا ہے بجٹ کا،
بہت ہی معمولی اماؤنٹ ہے 1.4 وہ پاکستان سے لے کر آپ کہیں بھی چلے جائیں. خیر پاکستان کو تو بہت ہی برا حال ہے, افریقن کنٹریز میں تو ذرا کچھ تھوڑا بہت خرچ بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے عمران دولتانہ صاحب کہ پاکستان کو ہٹا دیتے ہیں, اس وقت ہم ذرا بات کرتے ہیں امہ کی. امہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی اپنی نیشن اسٹیٹ کے تصور کے ساتھ اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے کون کون سے بڑے مسائل ہیں جن سے چھٹکارا پانا فوری طور پہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلی بات تو یہاں پر میں آئی ووڈ لائک ٹو کیری آن ود واٹ دا جینٹلمین پریویسلی واز سیئنگ, اور وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک عرف کا کانسیپٹ تھا اسلام میں جس کے اندر مختلف نیشنز میں آپ رہتے ہوئے بھی آپ اپنے اپنے کلچر, اپنے اپنے سوشل انوائرمنٹ, اپنے اپنے ماحول کے مطابق اڈیپٹیبلٹی کر سکتے تھے. اب جو یہ ہم نے فنڈامنٹلزم کا کانسیپٹ لے کے آئے اور جو یونیفارمٹی کا ایک مس کنسیپشن ہمارے اندر آ گئی جس کے اندر بغیر سوچے سمجھے ہم سب ایک ہی ڈگر پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایز اے ریزلٹ we are a confused ummah. That is one thing that is very clear in front of us. Dusra, being students of history, and all of us should be students of history if we want to eradicate any issues out of our lives. As students of history, ہم لوگوں کو اسٹیپ بیک کرنا ہے اور ٹریس بیک کرنا ہے وہ پہلا کریک جو پڑا تھا ہماری امت میں. ہم سے پہلی غلطی کون سی ہوئی؟ پہلی غلطی ہم سے کیا ہوئی تھی؟ پہلی غلطی ہم سے اس دن ہوئی جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اور جس دن ہم پہلے دن ہی ہم لوگ ٹرائبز میں بٹ گئے, اور وہی ٹرائبز وہی برادریاں آج تک ہم بٹتے جا رہے ہیں. کوئی جاٹ ہے, کوئی ارائی ہے پاکستان میں, کوئی قریش ہے, کوئی عرب ہے, کوئی عجم ہے. آج بھی ہم اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری میرا ایک پوائنٹ اور آپ کے میں پیش کر دوں کہ جب ہماری فوج نے اسپین میں گئی, اور یہ کسی نے مجھے کیمبرج جیسے شہر میں رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ہر طرح کے لوگوں کو ملتے ہیں, اور وہاں پر ایک یہودی میرے ساتھ ایک پڑھ رہے تھے, اور انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اسپین میں پہلا انویٹیشن مسلمانوں کو یہودیوں نے دیا تھا کہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, ہمیں آ کے بچائیے. اور یہودی یاد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا اسپین کا جو حکمرانی تھی دیٹ واز ون آف دا بیسٹ ٹائمز ان یہودی ہسٹری, ان جوئش ہسٹری. تو جب ہم لوگ اسپین میں پہنچے, جب ہم نے کانسٹینٹینوپل پہ جا کے وہاں پر پہنچے, وہاں فتوحات کی, تو ان دونوں علاقوں کو پیٹری ڈش کی طرح دیکھا گیا. اور یہاں پر ویسٹرن پاورز نے, کرسچنڈم نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا کلیپس کیسے لانا ہے. نتیجہ جناب یہ نکلا کہ ان کا کلیپس آئے گا جس دن یہ اندر سے کمزور ہوں گے. اور وہی انہوں نے کیا جو آج کی ایک نئی ایک چیز ہے, وائرس, کمپیوٹرز کے اندر جو وائرس ڈالا جاتا ہے. واٹ ایور میڈیول ایشوز دے ہیڈ ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر وہ ٹرانسفرڈ آن ٹو اس. آج ہمارا وہ حال ہے. میں ایک آخری اگزامپل آپ کو دے دوں. ہم لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیمبرج سے پہلے بھی کچھ دیر تھوڑی دیر لیسٹر میں بھی رہا. تو لیسٹر میں ایک ایریا ہے ایونگٹن کا جہاں پر مسلم پاپولیشن ہے اور بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور وہاں پر کچھ آنا جانا آف کورس مسلم کمیونٹی میں ملتے ہیں, تو آنا جانا ہے. اینڈ وہاں پر مجھے ایک خاتون نے ایک دن بڑے افسوس سے کہا, بہت پیاری خاتون ہے, انڈین ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی اگر ہم لوگ یہاں سے شفٹ آؤٹ ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا یہاں تو مسجد بھی ہے, یہاں پر مسلم کمیونٹی ہے, آپ کیوں یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں when we get out of here we are stalked and in the Christian areas we are not stalked. مجھے یہ بتائیے کہ کچھ نہ کچھ تو پھر ہم میں کمیاں ہیں, کچھ نہ کچھ تو کوتاہیاں ہیں کہ آج ہم یہاں پہنچ گئے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اہم باتیں, اور آپ نے جو بات کی میں یہ چاہتا ہوں کہ دولتانہ صاحب اسی بات کو کیری کروائیں زہرا سے. ٹرائبس, آپ نے کہا کہ آپ نے خطبہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبائلی نظام یہ ختم ہو گیا, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. جو معیار ہے وہ ہے تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو نیک ہے وہ تم میں بڑھتا رہے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, وہ عرب ہو, عجم ہو, سندھی ہے, بلوچی ہو, پٹھان ہو, کوئی بھی ہو نا.
زہرا، بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آئیں. آپ نے فرمایا تھا کہ ہم میں بزدلی آ گئی ہے مسلم امہ میں، تو ہم بزدل ہو گئے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز مٹ گئی ہے ہمارے اندر سے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ ہمارا جو تھا پورا ایک ماضی، وہ درخشاں ماضی ہے، لیکن آج ہمیں رہنا ہے 21 سینچری میں. آج کے جو مسائل ہیں وہ کچھ اور مسائل ہیں، زندہ مسائل ہیں، ہم ان سے نمٹنا ہے ہمیں. آپ جو بات فرما رہے ہیں کہ ٹرائبل جو ازم ہے یہ، اس سے نمٹنا ہے. ہم میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں زہرا، وہ کیا ہیں؟ یہ جو آپ نے بزدلی کی جو اگزامپل دی تھی، عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے، دے ور یوزڈ، دے ناٹ دیئر اینی مور. اس میں بزدلی کی کیا بات ہے؟ بس وہ ہے نہیں، وہ یوز ہو چکے ہیں. پھر جو عدنان بھائی نے یہاں پہ جو بات کی کہ ہمیں ہسٹری سے پیچھے سے دیکھنا چاہیے کہ ایکچولی یہ چیز ہے کہ ہمیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے. یہاں پہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اگر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، سو ہو آر یو گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل ٹو؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیا؟ وہ تو آپ کا اور خدا کا ریلیشن شپ ہے نا، اس میں کسی اور سے کیا لینا دینا؟ تو پھر اگر آپ صرف خدا سے ہی اکاؤنٹیبل ہیں، وہ آپ کی اپنی بزنس چل رہی ہے، آپ اور کسی کو کیوں بتائیں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے یا ہم نے یہ اپنی جاب اس طرح صحیح نہیں کی؟ سو اکاؤنٹیبل ایز سچ کیا نہیں جا سکتا، because there's no one at the top as such. جنہوں نے ٹرائبس کا یہاں پہ ذکر کیا، ٹھیک ہے یہ ڈیوائڈڈ ہو گئے ہیں، کین یو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ Not really. Is there any point? I mean, can you actually bring everyone together? You've got Shia, Sunni, Wahhabi. آپ ان سب کو ایک ساتھ کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر آپ اسی چیز کو سورٹ آؤٹ کرنا شروع کریں گے، چلو ہم سب ایک ہی چیز کریں، ایک ہی آئیڈیا رہے، اس میں ہی اتنا پرابلم ہوگا کہ آپ کچھ چیز سورٹ آؤٹ ہی نہیں کر پائیں گے. میرے خیال سے ذرا نہیں، وہ ایک ہی چیز تو نہیں ہو سکتی، اس کو اختلاف ہو، لیکن وہ اختلاف علمی اختلاف ہو. علمی اختلاف بڑا اچھا ہوتا ہے نا. دنیا کی واحد جگہ قبرستان ہے جہاں اختلاف نہیں ہوتا. زندہ جو لوگ ہوتے ہیں اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ پرسنل نہیں ہوتے ہیں نا، طریقے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو پورا جو عالم اسلام ہے، مسلم ورلڈ لڑ رہا ہے آپس میں. جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ عرب اور عجم کا مسئلہ، سعودیہ، ایران، ان کے درمیان ایک ٹینشن رہتی ہے عام طور پر، آپ جانتی ہیں یہ کس طرح یہ قریب آ سکتے ہیں. ٹرائبلزم کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سسٹم، بہت اچھا لفظ استعمال کیا تھا. مسلم کنٹریز میں، مسلم اسٹیٹس میں کیا آپ کو سسٹم ملتا ہے؟ ڈیموکریسی آئیڈیلی ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے جی، مگر وہاں پہ ایسا نہیں ہے. آئی تھنک اسٹیٹس شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری. ٹھیک ہے، اگر سعودی عربیہ اور ایران میں پرابلمس ہیں، مگر آپ اس سے ریلیجن کے وائز کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں؟ وائی کانٹ یو سی اٹ ایز اے نیشنل تھنگ rather than thinking about the ummah as the Muslim nation, which I personally do not think exists? You should just see everything nationally as a country and deal with it like that. امت اب ڈیوائڈ ہو گئی، ہم نے پیچھے جا کے دیکھنا ہے. آپ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یو آر جسٹ بینگ ٹو فیسڈ کہ ہاں ہم امت ہیں، ہم کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں، دس اینڈ دیٹ. آئی تھنک اٹس بیسٹ اف وی سی آور سیلوز ایز ڈفرنٹ نیشنز. یا آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیوں ایسا چل رہا ہے؟ آئی تھنک ہمیں ڈیولپ کرنا ہے ایک نیشن کے طور پہ. ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، سو لیٹس نیشن کی ہی طرح ڈیولپ نیشن، کیا اس جائے. نیشن کا نام یعنی مسلم نیشن، مسلم قومیت. اس کا ہیڈ کون ہے؟ نہیں، ہمیں جو ڈیولپ کرنا ہے، جو آپ نے کہا اچھی سجیشن ہے آپ کی، اس میں اس نیشن، اگر اس نیشن کے لفظ کو ہم ملت کہیں، اگر امت کہیں، جو قرآن کہتا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، صرف مسلمان کی بات نہیں کرتا اسلام، تو اسلام تمام انسانوں کی بات کرتا ہے کہ سب ایک ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ جی، میں صرف اس بات پہ مختصراً کہہ دوں کہ بیسک بات یہ کہ نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس اے ویری ماڈرن کانسیپٹ. یہ کوئی 50 سال پہلے یہ ایک کانسیپٹ آیا ہے، اور نیشن اسٹیٹس میں زیادہ عنصر جو پریڈومیننٹ ہے وہ آپ کا ایتھنک اوریجن، آپ کے کا ہسٹوریکل جیوگرافی، یہ چیزیں، ان چیزوں پہ نیشن اسٹیٹس نارملی بیس ہوتی ہیں، سوائے پاکستان اور اسرائیل کے جو کہ ایک آئیڈیالوجی پہ بیس ہوئیں. اب
یہ ہے کہ بیسیکلی امت کو آج کے دور میں ہم شاید ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز اے کمیٹی آف نیشنز، بٹ اس کو ایک نیشن ان ماڈرن اصطلاح استعمال کرنی تھوڑا پرابلمٹک امت کی سطح پر ہم یہ مگر بات کمیٹی آف نیشنز دیکھیں نا، جس طرح یورپین یونین ہے اس میں مختلف نیشنز ہیں، وہ ایک نیشن نہیں بن گئی یورپین یونین، مگر اسی طرح سے ہم لیکن مقاصد ایک ہو سکتے ہیں، مقاصد میں اشتراک عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل یہی بات رہے گی جاری. آ رہے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بیٹھے ہیں اس وقت لندن میں 4 روشن دماغوں کے ساتھ. وہ 4 نوجوان جو پاکستان سے لندن آئے، پڑھ رہے ہیں یہاں، اور پاکستان کے بارے میں، امت کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کیوں ہم زوال آشنا ہوتے جا رہے ہیں، ان کا حل ان کے ذہنوں میں کیا ہے، اس پر گفتگو بہت ساری ہو رہی ہے. خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں تعارف کر رہا ہوں اپنے مہمانوں کا. تشریف فرمائے محترم محمد صفوان اکرم صاحب. خواتین و حضرات، آکسفورڈ میں آپ پڑھتے ہیں، بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور وہ نوجوان پاکستان کے پہلے جنہوں نے نیچر پر پہلا پیپر لکھا. خواتین و حضرات، ہمارے دوسرے مہمان ہیں عدنان رفیق صاحب. آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آکسفورڈ ہی میں. پاکستان جو سوسائٹی ہے اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور آپ نے ان موضوعات پر گہری نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پروگرام سے آتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو آپ کرتے ہیں. تیسرے مہمان ہمارے محترم عمران دولتانہ صاحب. آپ نے کیمبرج سے آپ فارغ التحصیل، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. ہماری چوتھی مہمان محترمہ زہرا امام صاحبہ، ایم بی بی ایس کے 3 سال میں ہیں سینٹ جارجز یونیورسٹی میں. خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہو گئیں. دولتانہ صاحب کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ بریک کا وقت ہو گیا تھا. ہم چاہتے ہیں دولتانہ صاحب آپ بات شروع کریں. I just was grateful that this was not a political debate. Otherwise, I would have just countered you and you would have recounted me. Because we both This is agreed. intellectual debate, huh? We both agreed on the same points because I was saying the same thing. That's the point that I was making. That we should accept that we are all different. And we might be different because of our borders, we might be different because of our cultures, we might be just different because of our tribes. So we have to accept that, and that is the flexibility that our religion gives us. And unfortunately, because of not accepting that fact, we are in this situation. So in those terms, thank God, we both agree on them. But you see, the more important point now is for us to understand, جو صفوان صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ تو پاس کی باتیں ہو گئی، and I again agree with everyone کہ پاس سے ہم ضرور سیکھ سکتے ہیں. But what is important is what is زندہ کیسے رہیں، آج کیا کریں. آج روٹی نہیں مل رہی، آج لوگ آگ لگا رہے ہیں. And I totally want to second what Safwan was saying there, you see. ویری گڈ. صفوان، آپ سے پورا اتفاق کر دیا انہوں نے نا. اب یہ بتائیے، ہم اس کو ذرا سا فوکس اور کر لیتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو بڑے بڑے مسائل ہیں نا، ان کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، ٹھکاک، یہ مسئلہ، یہ کیا ہمیں ایک اسٹریٹجی کیسے بنانی چاہیے؟ ایک ہوتی ہے حکمت عملی، ایک ہوتی ہے عملی حکمت. عملی حکمت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو جو وہ پہلے 4 پوائنٹس کہے تھے نا، اگر ہم وہ لے آئیں گے تو مسئلے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے. دوسرا، میں اب ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں، ایز اے امت مسلمہ کا ممبر بن کے بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جب ملت فنکشنل نہیں ہے تو ہم لوگ خود بھی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہم اتنی جلدی پوری امت کا بیڑا اٹھانے کے قابل نہیں ہیں. آج اگر ہم پاکستانی پاسپورٹ لے کر ہم دبئی جاتے ہیں یا سعودی عربیہ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کم تنخواہ ملتی ہے فار دا سیم جاب اگر ہم برٹش پاسپورٹ یا امریکن پاسپورٹ لے کر ٹھیک ہے جاتے صفوان، ہیں. میں آپ کی بات نہیں، ہم پاکستان کی بات ابھی نہیں کر رہے. ہم پاکستان تک محدود نہیں کر رہے. ہم یہ بات اس وقت کر رہے ہیں کہ پورے 1.5 ارب مسلمان ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں سے کیا غلطی ہو رہی ہے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میرے خیال میں ہم سے سب سے بڑی غلطی سلیکشن آف لیڈرز کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا. اور اس کے اندر جو آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی تھی نا، میں اس میں ایک بات کروں گا. اب میں پاکستان سے آتا ہوں، آدھے سے زیادہ تو ہمارے ویسے ہی بادشاہات ہیں، اور اگر ہم پاکستان میں ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے، لیکن ایسی ڈیموکریسی ہے کہ اگر باہر سے بھی ایک، یعنی کہ اگر ایک پرائم منسٹر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو وہاں سے ڈیموکریسی کے اندر رہتے جتا بھی سکتے ہیں.
سکتے ہیں. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ایک علامہ سعد الدین تفتازانی گزرے ہیں, انہوں نے کی تھی کہ اسلامی نظام حکومت میں سلیکشن ایسے ہونی چاہیے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ, تمام بڑے شہروں کے لوگ اور تمام ایسے لوگ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں وہ ووٹ کریں. ہمارے ہاں یہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی کا جو کانسیپٹ آیا, اس کے اندر جب ہم سارے ووٹس کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی لیڈر جتنا بھی بدعنوانی کر لے, جتنی بھی بے ایمانی کر لے, وہ اپنے لوگوں سے پھر بھی ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر ہم ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ ایسے الیکشن کروائیں کہ اچھی حکومت آئے جس پر لازم ہو کہ وہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے تعلیم عام کریں, تو ہم لوگ ایک چینج اراؤنڈ لا. ٹھیک ہے. اچھا, جو میں آپ کی بات کا مطلب سمجھا ہوں وہ یہ کہ ویسٹرن ڈیموکریسی کے ذریعے ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتے جو مقصد ہمیں مطلوب ہے. ناٹ ان نیکسٹ 50 ایئرس کا مطلب اگر Not 50 in ایئرس تک next کرتے رہیں تو 50 years. میں تو اس سے ڈس ایگری کروں گا. اچھا, دلائل کیا ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, سب سے پہلے یہ بات کہنا کہ عوام میں تخصیص کرنا پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی بنیاد پہ, یہ بہت بڑی زیادتی ہے میرے خیال میں. کیونکہ جب آخری خطبے میں آپ نے پہلے ہی ذکر کیا, فرما دیا کہ عربی عجمی کو کوئی ایک دوسرے پہ برتری فضیلت حاصل نہیں ہے, تو اسی طرح پڑھے لکھے کو ان پڑھ پہ بھی میرے خیال میں کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں ہے. کیونکہ پڑھ لکھ لینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ ایک پڑھا لکھا آدمی کو بھی شعور ہو سکتا ہے, وہ اپنا اچھا بلا اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. اب میرا ایک سوال آپ دوسری کی بات خدمت یہ ہے, نہیں, میرا سوال آپ کی خدمت میں, آپ کی اجازت اگر ہو تو پیش کروں. دیکھیے, ہمارے پاس امت مسلمہ میں ان کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں, مجھے یہ اپیل کی یہ بات, ہمارے پاس امت مسلمہ میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب بہت کم ہے. ٹھیک ہے, فرض کیجیے ہمارے پاس ہیں 10% پڑھے لکھے لوگ, 90% جاہل ہیں, ہے نا, الٹریٹ لوگ ہیں. ڈیموکریسی میں اب ایک آدمی جو ووٹ لے کر, میں آ گیا, میں ایک جاہل آدمی ہوں, مجھے جوہلا نے منتخب کر دیا, میں چیزیں ڈیلیور کیسے کر سکوں گا؟ ہاں, اگر 10% لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, یعنی ایک وائس چانسلر کا ووٹ اور ایک رکشے والے کا ووٹ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس 1 مین 1 ووٹ کے ذریعے یہی لوگ سامنے آ سکتے ہیں. یا تو آپ پڑھا لکھا 100% لوگوں کو پڑھوا دیں, اس کے بعد تو ڈیموکریسی کی گنجائش ہوتی ہے, ورنہ قیادت کیسے آئے گی ہمارے پاس؟ ان کا مسئلہ قیادت ہے. نہیں, اس میں دیکھیں دنیا میں بہت سی اچھی اگزامپلز بھی ہیں. اب انڈیا آپ کے بازو میں انڈیا بیٹھا ہے, وہاں پہ 1 ووٹ 1 مین 1 ووٹ کا سسٹم ہے, تو وہ کیوں ترقی کر رہا ہے آج کل؟ قیادت آ رہی ہے نہیں, لیکن وہ انہی عوام, وہی جاہل عوام سلیکٹ کر رہے ہیں نا. وہ کو پڑھے لکھوں کا صرف ممبئی یا دہلی میں تو الیکشن نہیں ہوتے نا, الیکشن تو ہر بہار میں بھی ہوتے ہیں, مدھیہ پردیش میں بھی, آندھرا پردیش میں بھی الیکشن. بنگلہ دیش کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, پچھلے 25 سالوں میں انہوں نے بھی, پچھلے 10-15 سالوں میں اس کی بھی ترقی کا تناسب آپ دیکھیں. وہ سب سے دیکھیں, پہلی بات اصولاً یہ ہے کہ ہم ترقی یا سکسیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, چاہے وہ ہسٹوریکل کریں یا آج کے دور میں. ہمیں ہسٹری کا جو جس فریم ورک سے ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, جو پڑھائی جاتی ہے, وہ بادشاہوں کی کہانی ہے, ان کی جنگوں کی کہانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک پہ قبضہ کر لینا سکسیس ہے. اصل میں پیپلز ہسٹری کبھی لکھی نہیں گئی کہ لوگ کتنے خوشحال تھے. لوگوں کی خوشحالی معیار ہونا چاہیے. اگر آپ یہ ہسٹری ہو اور آج بھی اگر ہم سوال یہ ہے ان کا, اور وہ سوال یہ کہ ہمارے پروگرام کا سوال, مسلم امہ میں قیادت کا فقدان ہے, وہ کیسے حاصل کی جا سکتی؟ اس میں دیکھیں, سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک کلونین فیز سے گزرے ہیں, جس میں یہ پورے اسلامی ممالک, ان کی زیادہ تر تعداد 90% سے زیادہ یہ کلونیل امپائرز کے انڈر آ گئے تھے. اس دوران ہم نے, ہمارے جو بڑے تھے, انہوں نے اس وقت مایوسی کے عالم میں یہ ایک ریفیوج حاصل کی ان اور شیئرڈ گلوریس پاسٹ. ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے اندر ہم نے یہ ایک ریئیکشنری موومنٹ پیدا ہوئی جس نے کہا جی کہ گو بیک ٹو دی بیسکس, کیونکہ یو ہیڈ ٹو پریزرو یور ریلیجن وچ واز پروبیبلی فائن فار دیٹ ایج. مگر آج کے دور میں ہمیں آگے دیکھنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جو قیادت کا فقدان ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. آئی تھنک میں کوئی اتنا برا نہیں دیکھتا حالات کو. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, مسلم امہ میں قیادت کا فقدان نہیں دیکھتے آپ؟ میں دیکھتا ہوں کہ تاریخ کا جو میں مطالعہ کر رہا ہوں, اس میں وہ آگے جا رہا ہے. قیادت مرج ہوگی مسلم امہ میں, مگر کیسے
ہو رہی ہے جیسے جیسے مصر میں ہوا, بالکل, جیسے لیبیا میں ہوا, بالکل. اب آپ دیکھیں کہ 40 سال کے بیٹھے ہوئے جو عامر, حسنی مبارک, یہ زین العابدین, دوسرا یہ معمر قذافی, یہ 70 سال سے یہ عامر بیٹھے ہوئے. پاکستان نے کبھی کسی عامر, امریکہ نے آ کے مار نہیں, امریکہ نے نہیں بٹھایا بھی مارا, انہوں نے, بٹھایا بھی انہوں نے, ہلایا بھی انہوں نے. اور ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہٹانے سے میں ایگری کرتا ہوں, مگر ہٹانے سے میں ایگری. قیادت کیسی, یعنی کہ قیادت کہاں ایمرج ہو رہی ہے؟ بلاول بھٹو آ رہا ہے, حمزہ شریف آ رہا ہے. بالکل نہیں, قیادت یہ ایمرج ہو رہی ہے کہ آپ کا میڈیا آج ایک اسٹرانگ پلر بن گیا. وہ کینڈیڈیٹس کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ نہیں, ایک سیکنڈ, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ پورے مسلم امہ میں کہاں میڈیا آزاد ہے؟ دیکھیں ترکی کی, آپ کہاں ہے میڈیا آزاد ترکی میں ڈیموکریسی از, آپ میڈیا کی بات ہو رہی ہے نا. پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی ہے, ایسی میڈیا کی آزادی پوری مسلم امہ میں کسی ایک کنٹری میں بتا دیجیے آپ. بالکل نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات کو, دیکھیے آپ کی بات بھی سپورٹ کروں گا. آپ نے بہت اچھی بات یہ اٹھائی اور دلیل دے دی آپ نے, اور ان کی بات کو رد کر دیا. ڈیموکریسی کے ذریعے مصر میں بھی انقلاب آیا, اور اس کے اندر جاہل پڑھا لکھا یہ کچھ نہیں رہا, اخوان سامنے آ گئے. یعنی ڈیموکریسی کو اگر چلتے رہنے دیا جائے کافی لمبا عرصہ, انتخاب پھر انتخاب پھر انتخاب یہ ہو جائے تو ہمارے دل اندر دور ہو جائیں. زہرا, ایک تو چیز ہے ڈیموکریسی کے ذریعے ہم لیڈرشپ کو لائیں. اب آپ یہ بتائیے, اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں, ہسٹری سے باہر نکل جاتے ہیں. اب ہم جیسے بھی ہیں تو مسلمان نا, ہمیں بڑی شارٹ کمنگز ہیں نا, ہمیں بڑے ہم میں کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کے لیے کچھ ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پلاننگز, کچھ ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلاننگز, ہے نا. تو شارٹ ٹرم پلاننگز کیا اپنائی جائیں اور لانگ ٹرم پلاننگ کیا اپنائی جائیں؟ ابھی پینل نے ایجوکیشن کو پہلے مینشن کیا تھا, مگر میرے خیال سے ایجوکیشن کتاب میں کرنا اور بس پڑھنا لکھنا دیٹس ناٹ ایوری تھنگ. ہمیں فری تھنکنگ کو انکریج کرنا چاہیے. اگر ابھی آپ پاسٹ میں بھی جا کے دیکھیں, سوری ہم ہسٹری میں واپس جا رہے ہیں, بٹ دا وے گیلیلیو when he came up with the idea that the earth is round, he was a Christian and the church said you're not a Christian anymore. Same thing happened to Darwin as well. ہمارے بھی بہت thinkers رہے ہیں. ابھی جب past Archbishop of Canterbury, جب اس نے ریسنٹلی کہا تھا کہ مسلم ملکوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے ان سائنٹیفک ریسرچ, انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. there was no one there to say actually we did this, کیونکہ ہم نے نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ فری تھنکنگ انکریج ہی نہیں کی جاتی. اگر کوئی بھی فیتھ کے بارے میں کویشچن کر لیا یا کوئی ذرا سا ریڈیکل کویشچن کر لیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے مروا دو, ملا کہنا شروع کر دے اس سے زندہ نہیں رہنا چاہیے, دس اینڈ دیٹ. ہم فری تھنکنگ انکریج ہی نہیں کرتے. ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں وہ بھی برٹن کا ہے یا امریکہ کا ہے. ہم او لیولز اے لیولز کرتے ہیں اور ہم بس رٹا فائی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم فری تھنکنگ انکریج ہی نہیں کرتے. جو بچہ یہاں پہ بھی آتا ہے وہ کسی اور کی جاب کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا بزنس کیوں نہیں کھولتا, وہ اپنا کوئی پرائیویٹ چیز شروع کرے, وہ اپنی کمائی کرے. مگر ہم بس اندر ہی مینڈک کی طرح اپنے ویل میں رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سوال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے کہ تم نے بیٹا سوال کیا, بہت اچھی بات ہے. اور جب وہ سوال اٹھائے تو اسے لاجواب نہ کیا جائے بلکہ اسے قائل کیا جائے. ہمارے پاس لاجواب کر دیا جاتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا زہرا نے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں دولتانہ صاحب, کہ ہمارے پاس مسلم امہ میں سمینا و اطانا, سنو اور اطاعت کرو, اس پر بہت زور دیا جا رہا ہے. پوری مسلم امہ کا یہ حال ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آگے جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیکھو بیٹا سوال نہیں کرنا. یہ سوچ مسلم معاشروں سے دور ہونی چاہیے. میں اگر آپ اجازت دیں تو آئی وڈ لائک ٹو ٹچ آن فیو پوائنٹس دے ہیو سیڈ اینڈ بلڈ آن وٹ یو آر سیئنگ. پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ میرے کچھ, جس طرح میں نے عرض کیا کہ اب انٹرنیشنل ایک سٹی میں رہنے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یو میٹ آل پیپل. آئی واز سٹنگ ود این الجیرین ڈے بفور یسٹرڈے, اینڈ اس سے کچھ دن پہلے آئی واز سٹنگ ود این ایجپشن, اور یہی ڈسکشن ہو رہی تھی بھئی آپ لوگوں کا بڑا ریولوشن آیا ہے, بڑا چینج آیا ہے, دس اینڈ دیٹ. اینڈ دے ور obviously پیپل جو کہ پچھلی رجیم میں باہر نکالے ہوئے تھے, اس لیے دے ور سیٹلڈ ہیئر فار دا لاسٹ 30-40 years. اینڈ
everyone was saying the same thing. We are grateful to the West for what they have done for us, how they have supported us and this and that. And the question that came to my mind, being a Pakistani, जिसको पता है कि West किस तरह play करता है, कि जितनी देर उनको benefit हुआ उन्होंने रखा, जब उनका benefit ख़त्म हुआ उन्होंने हटाया. So basically the control even today is not in our hands. आपने जो बहन बात की कि हमें अपने आप को फ्री थिंकिंग करना है, फ्री थिंकिंग के लिए फ्री होना तो ज़रूरी है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ फ्री नेशन टू बी एबल टू थिंक फ्रीली. मैं गुजारिश करूं, अब भाई थोड़ा इसको पसंद नहीं करेंगे, मगर आप यकीन करें कि कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिनकी फ़ौज में नाम नहीं लूँगा, कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं कि जिनकी अगर अमेरिकन गवर्नमेंट एड बंद कर दे तो उनकी फौज की एक महीने के बाद दूसरे महीने की तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहते, और कई दफ़ा हो चुका है ऐसे ममालिक के साथ. दूसरी बात, आप ये देखिए कि अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल से हट के नेशनल लेवल पे आता हूँ. मेरा एक ताल्लुक़ है जी, एक छोटा सा कस्बा है लुड्डन, मेरा उससे ताल्लुक़ है, आबाई गाँव है मेरा. और वहाँ पर मैं 2-2.5 साल पहले मैं वहाँ गया और वहाँ कुछ जिम्मेवारियाँ मेरे पे डाली गई, मैं कर रहा था. एंड बिकॉज मेरा तालीम से भी ताल्लुक़ था, तो मैंने वहाँ पर रिक्वेस्ट कुछ दोस्तों से करके, PTCL में दोस्त थे, उनसे रिक्वेस्ट करके इंटरनेट का DSL कनेक्शन लगवाया. आज तकरीबन 2.5 साल के बाद, आज 2.5 साल के बाद वहाँ पर बैठे हुए लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं. वहाँ पर एक लड़कियों का कॉलेज बना. मैं सिर्फ आपको जी माइक्रो बात कर रहा हूँ, क्योंकि माइक्रो से ही मैक्रो बनेगा जी. सो वहाँ पर लड़कियों का एक कॉलेज ज़बरदस्ती हमने बनवाया, जो नहीं बन रहा था. वो मेहरबानी की इलाके के लोगों ने साथ दिया, वो लड़कियों का कॉलेज बन गया. आज वो लड़कियां उन सॉफ्टवेयर हाउसेस में अगले साल से काम शुरू कर रही हैं. सो जस्ट इमेजिन दैट द प्लेस वेयर दोज पीपल वर प्लेइंग बिलियर्ड्स or they were busy playing cards or using drugs. आज वही बच्चे बैठ के कंप्यूटर के ऊपर वेब डिजाइनिंग कर रहे हैं, जॉब्स देख रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, आपको मैं हैरान होंगे आप, कि मैं स्काइप पे उस दिन आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द चिल्ड्रन एंड दे स्टार्टेड कोटिंग. दे वर कोटिंग, वो उनको एलन टेलपोर्ट हैं जो कि प्लिमथ में हैं, एंड ही इज अ स्कॉलर ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री. उनको कोट कर रहे थे मुझे, and I had to go and search and see what they were आपने भी एक talking बात about. बहुत अच्छी की कि माइक्रो से ही मैक्रो की तरफ जाती है. ठीक है, आप इसी तरह, अब आपने बात की अल्जीरियंस की, आपने बात की इजिप्ट की, यानी कि आप कैम्ब्रिज में रहते हैं तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, मिला आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है. अब ये बात जो जहरा ने की ना, वो भी माइक्रो लेवल से मैक्रो की तरफ सफ़र का नाम है, कि हम जो सवाल करने की इजाज़त हम अगर देंगे अपने, जैसे आपने कहा कि मैं छोटे से गांव से ताल्लुक़ है पाकिस्तान से, फिर आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप कैम्ब्रिज पहुंचे और यहाँ बैठ के आज आप बात कर रहे हैं. तो इसी तरह हम अपने बच्चों और बच्चियों को सवाल करने के मौके फराहम करें और इनसे कहेंगे बेटे आगे बढ़ो, ये दुनिया तुम्हारी है, तस्खीर करो कायनात को, क्योंकि ये कुरान करीम को मतलूब है. कुरान भी ये कहता है कि तुम है ना, समा बसर फुआद, इसकी बात करता है. तो ये चीज़ें रफ्ता रफ्ता, लेकिन आपने जो एक नुक्ता उठाया, मैं चाह रहा हूँ उस पर कुछ बात हो जाए. वो अहम नुक्ता है इसके साथ साथ, वो ये कि जो बड़ी ताकतें हैं उनके ग़ुलाम बने हुए हैं हम. इकबाल कहते हैं, मैं चाहता हूँ ज़रा सी गुफ्तगू ज़हरा से करवाएं, फिर मैं आपके पास आता हूँ. इकबाल कहते हैं कि भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर, कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आंखें बीना. ग़ुलाम आदमी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अच्छा ख्याल ला ही नहीं सकता. तो अब ये बताइए कि ये एक ग़ुलामी जो बड़ी ताकतों की है, मतलब बड़ी ताकतें जो इस वक्त तो जैसे आप सब जानती हैं, आपका तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इन बड़ी ताकतों की ग़ुलामी से क्या बाहर निकला जा सकता है? आइडिया भी छोटे स्केल से माइक्रो लेवल पे शुरू होगा, बल्कि आपका भी आइडिया था कि एक इंटरनेट सेंटर हो, बच्चों को पढ़ाया जाए, वहाँ पे स्कूल बनाया जाए, वो आपका आइडिया था. आइडिया के बाद आपने उसे एक्शन पे इम्प्लीमेंट किया और बाद में बहुत अच्छी बात है कि ये आइडिया, और इसको यानी जो अपने आइडियलाइज जो चीज़ें हम करते हैं उन्हें एक्चुअलाइज करें, इसी तरह आगे बढ़ाएं. ये बताइए कि इस वक्त 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं. इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि कॉलोनियल पावर्स रहे, हमारा जहन गुलाम बन गया, सिवाय टर्की के. पूरा आलम इस्लाम ऐसा नहीं जो कॉलोनी ना रहा हो. तो टर्किश किसी और तरह सोचता है और पूरा आलम इस्लाम किसी और तरह सोचता है. ये बहुत अहम बात, लेकिन इस पर हम बात फिर कभी करेंगे. ये बताएं आप हजरत कि
غلامانہ ذہنیت سے مسلمان حکمران اور عوام یہ نجات کیسے پائیں؟ ہاں دیکھیں، اس میں یہی میں کہنا چاہا تھا، یہ جو آپ نے علامہ اقبال صاحب کا شعر بھی پڑھا، وہ اب جن حالات میں لکھا گیا تھا ان کو میرے خیال میں آج لاگو نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو دلیل دوں گا اس کی. اچھا. اب یہ دیکھیں نا، آج سے صرف 70 سال پہلے آپ دیکھ لیں تو آپ کو بنگلہ دیش سے لے کے موروکو تک آپ کو سارے علاقے جو ملیں گے ڈائریکٹ انڈر کلونیل انفلوئنس ملیں گے. اس کے بعد ان سب نے آزادی حاصل کی، برٹش امپائر کرمبل ہو گیا. اس کے بعد ایک جو جنریشن تھی وہ پھر اسی ایک کلونیل تھوڑے مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھی جس کو آپ علماء مانا. مگر اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے، میں تو اس کو بڑا پوزیٹیو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اقبال سے ایگری کیوں نہیں کر رہے آپ؟ نہیں، میں ایگری کر رہا ہوں کہ، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا وہ جو شعر جو آپ نے پڑھا وہ اس وقت زیادہ اپلائی کرتا تھا. آج میرے خیال آج زیادہ کر رہا ہے. نہیں دیکھیں، آج جو ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ہر چیز امریکہ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. امریکہ کی بات نہیں، اس لیے امریکہ کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے غلامانہ ذہنیت کی. دیکھیں، اگر آج عرب دنیا میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یا پاکستان میں موومنٹ چلی ہیں، یہ لائرز موومنٹ چلی ہے، 68 میں موومنٹ چلی ہے، یہ پیپلز موومنٹ ہیں، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نئی جنریشن. کوئی امریکہ سے مرعوب نہیں ہے. آئی تھنک کہ ہم جو 4 لوگ بیٹھے ہیں، ہم بالکل بھی امریکہ سے مرعوب اچھا، نہیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں کہ عوام کسی اور طرح سوچ رہا ہے مسلم ورلڈ میں، اور حکمران کسی اور طرح سوچ رہے ہیں. اور جو حکمران عوام کی توقعات کے برعکس اگر اپنے ذاتی مفاد کے لیے اگر امریکہ کے ساتھ، وہ دیٹ آرڈر از کرمبلنگ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم عرب دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں بھی، جب عوام کھڑے ہوں گے، جب عوام اپنے حق کے لیے، اور جو کہ انکریزنگلی ہو رہا ہے. یہ بہت اہم بات، تو اپنے حقوق کے لیے اور عوام کے شعور کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا. اور جب تک لوگ باہر نہیں نکلیں گے، مسلم امہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اچھا، 30 سیکنڈ ہے آپ چاروں کے پاس. پہلا کام کون سا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم لوگوں کو، کافی سارے مسلمان ممالک IMF کی زد میں ہے. ہم لوگوں کا اپنا جس طرح اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے، یا کوئی ایسا اسلامک بینک ہو جس سے ہم لوگ اپنے فائنینشیل ریسورسز، کیونکہ IMF کا قرضہ لے کر دنیا کے کسی ملک نے کبھی ترقی نہیں کی. 30 سیکنڈ. دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ وی نیڈ ٹو ری آرگنائز آور سیلوز. جس طرح ایک گھر کو انسان اپنے گھر کو ری آرگنائز کرتا ہے، وی نیڈ ٹو ری آرگنائز اپنے فائنینسز کو، اپنے ڈسپلنس کو، اپنے کلچر کو. اینڈ آئی فیل دیٹ ریلیجن کو ایک سرٹن جگہ تک اہمیت دے کے اس کے بعد بہت اچھا، ری آرگنائز کرنا ہے اپنے آپ کو. اور آپ نے فرمایا کہ اسلامک بینک ایسا ہو کہ ہمیں دوسرے کی مدد نہیں لینی پڑے، IMF سے ہمیں پوری مسلم امہ کو چھٹکارا ہو. جی، 2 چیزیں میں چھوٹی مائکرو لیول پہ کہوں گا. ایک یہ کہ مطالعہ، چاہے وہ لائبریری کا استعمال، انٹرنیٹ کا اسلام، کیونکہ علم ہے جو چیز آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے. لائبریری اور مختلف جو سکولز آف تھاٹ ہیں، مختلف جو آراء ہیں، ملٹیپل سکول آف تھاٹس کو اسٹڈی کریں، سیلف ڈاؤٹ کریں، اپنے کو بھی چیلنج کریں. بہت اچھی بات. اور یہ زہرا 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. میں بھی یہی کہوں گی، آئی تھنک وی شوڈ ریسپیکٹ فری تھنکرز لائک منصور اینڈ سرمد، کنڈیم دیئر کلرز، اوپنلی ڈو اٹ ایز ویل. اور بس فری تھنکنگ انکریج کریں. آج کل ایسا لگتا ہے کہ the more religious you are, the more narrow-minded you are. So we need to get out of this mindset and then we can progress. کیونکہ ایک مذہبی ذہن ایک بڑا روشن ذہن اور بڑا ماڈرن ذہن بھی ہو سکتا ہے. مذہبی ذہن کو محدود نہ کریں، یہ ایک بہت اہم بات ہے. میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، صفوان صاحب، عدنان صاحب اور عمران صاحب اور زہرا صاحبہ. خواتین حضرات، لندن میں بیٹھ کے ہم نے یہ پروگرام کیا. 4 نوجوان، چاروں کا تعلق پاکستان سے، بہت اہم باتیں نکل کر آئیں. ان تینوں افراد نے تو ہر بات بہت اچھی کہی. میں ایک بات زہرا کی اس بات پہ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ ہمیں سوال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. ہماری نوجوان نسل کو، جب نوجوان نسل ہماری سوال کرتی ہے تو ہم ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں ان سوالات کا کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں انہیں مطمئن کرنا چاہیے، ہمیں انہیں لاجواب نہیں، انہیں قائل کرنا چاہیے. خواتین حضرات، اگلے پروگرام تک انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.